اور جب وہ کچھ چاہتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی خوشخبری دی تو وہ شدید حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسباب کی تمام راہیں بند ہو چکی ہیں۔ وہ خود ایک بوڑھے شخص تھے اور ان کی بیوی جوانی سے ہی بانجھ تھی، یعنی کبھی ماں نہیں بن سکی، تو اب بلا اولاد کیسے ممکن تھی؟ یہ اتنا غیر متوقع اور ناقابل فہم تھا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک نشانی مانگی تاکہ وہ دل سے مطمئن ہو جائیں کہ یہ خوشخبری سچ ہے اور وہ کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے جواب دیا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، اور یہ اس حالت میں کہ تم بالکل تندرست ہوگے، تمہاری زبان، تمہارا ذہن، تمہارا بولنے کا نظام سب درست ہوں گے، تم میں کوئی جسمانی خرابی نہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود تم 3 دن تک بات نہ کر سکو گے۔ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے! یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر تم غور کرو کہ خوشخبری یحییٰ کے بارے میں اور نشانی بات نہ کرنے کے بارے میں، تو تم پاؤ گے کہ اللہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھا رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے پاس یحییٰ کے ہونے کے لیے کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا۔ وہ بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، لیکن اللہ نے ان کو اولاد عطا کی، حالانکہ اسباب موجود نہ تھے۔ اور دوسری طرف زکریا علیہ السلام کے پاس بولنے کے تمام اسباب موجود تھے، زبان درست تھی، عقل سلامت تھی، بولنے کی مکمل طاقت تھی، لیکن پھر بھی وہ بات نہ کر سکے، کیونکہ اللہ نے قدرت کے باوجود ان سے یہ قوت لے لی، تاکہ تم جان لو کہ جب اللہ کچھ دینا چاہے تو بغیر کسی سبب کے بھی دے دیتا ہے، اور جب اللہ کچھ روکنا چاہے تو تمام اسباب موجود ہونے کے باوجود بھی روک دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھاری نہیں۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو کبھی سبب کے ساتھ رزق دیتی ہے، کبھی بغیر سبب کے اور کبھی سبب کے خلاف بھی، اور جب وہ کچھ چاہتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔